بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرقہ پرستی کفر و شرک ہے؟ پوسٹ نمبر 3۔ اس سے قبل ہم نے قرآن مجید کے دلائل دیے تھے کہ فرقہ بندی اللہ کے حکم کا انکار یعنی کفر ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ تعالیٰ نے اسے شرک قرار دیا ہے۔ یہ شرک فی الحکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو مسلمین کا نام دیا ہے اور فرمایا تھا کہ تمہیں موت نہ آئے لیکن یہ کہ تم مسلم ہو، لیکن اس کے برعکس لوگوں نے فرقے بنا کر اپنے جدا جدا نام رکھے اور جدا جدا پہچانیں بنا لی، جیسے پہلے شیعہ، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی فرقے بنے، پھر ان فرقوں کے مزید فرقے بن گئے۔ حنفی میں دیوبندی اور بریلوی، اور پھر آج دیوبندی میں حیاتی اور مماتی، اور گروہ در گروہ بن گئے۔ اسی طرح بریلوی میں بھی ایک فرقہ اہل حدیث کے نام سے بنا، اور آج اس ایک فرقے میں بھی کافی فرقے بن گئے ہیں، اور سب اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ الغرض اللہ کے حکم کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے اپنے فرقوں اور گروہوں کے علماء و مفتیان کی اطاعت ہوئی، اور اللہ کی دیے ہوئے نام مسلمین کے علاوہ اپنے دوسرے نام رکھ لیے گئے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے شرک قرار دیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ: انہوں نے اپنے عالموں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا یہ تھا کہ نہیں عبادت کریں کسی کی بھی سوائے الہ واحد کے۔ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اس اللہ کے، پاک ہے اس سے وہ جو شریک بناتے ہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں فرمایا: ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ: کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ابھی ہی کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا، تو یہی حقیقت ہے کہ اللہ کی بات چھوڑ کر ان فرقوں کے مفتیان کی بات مانی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 میں فرماتا ہے: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ ترجمہ: ان کافروں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس یعنی جانور کو آواز دیتا ہے جو اپنے چروائے کی ہاں کو پکار کے سوا کچھ اور نہ سن سکتا ہو۔ یہ تو بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ بالکل یہی انداز آج فرقہ سے وابستہ افراد نے بھی اپنا لیا ہے۔ جو ان کے فرقے کے علماء نے کہا، اندھا بن کر مان لیا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ تم ہمارا نام اہل حدیث، سلفی، اشاعتی، چکرالوی رکھوا تو رہے ہو، اللہ نے تو ایمانداروں کا نام مسلمین رکھا ہے، یہ نام کہاں سے آ گئے؟ فرقہ اہل حدیث کے مفتیان و علماء فرماتے ہیں اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے، اور اس کی دلیل یہ دی کہ قرآن و حدیث میں مسلم کے علاوہ اور بھی نام دیے گئے ہیں، جیسے مہاجر، انصار، اصحاب الصفا، اہل بدر، اہل احد، مجاہدین، حزب اللہ، مؤمنین، اہل القرآن وغیرہ وغیرہ۔ وضاحت: مجاہدین مسلمین کی کسی دوسری جماعت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمین کی صفت ہے۔ جہاد کے معنی کوشش کرنے والے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی مجاہد تھے، یہ کوئی علیحدہ فرقہ یا جماعت نہیں۔ کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ مجاہد یا سپاہ اللہ یا سپاہ اسلام، سپاہ محمد رکھا ہوا ہو تو بتائیں اس بات کو دلیل بنا کر کیسے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوا سکتا ہے؟
مہاجر ان افراد کو کہا گیا ہے جنہوں نے دین اسلام کو اپنا لینے کے بعد مصیبت و مصائب کی بنا پر اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی۔ یہ کوئی ایک گروہ تھا، نہ ہی کوئی ایک خاص جماعت، مختلف مواقع پر یہ ہجرت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان افراد کو مہاجر کہا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اپنے نام کے ساتھ مہاجر کا لقب نہیں لگایا اور نہ اسے اپنی پہچان بنایا۔ انصار ان لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے ان مہاجرین کی میزبانی کی، یہ ان کا ایک فعل تھا، ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں انصار کہا گیا، لیکن کسی طرح ثابت نہیں ہوتا کہ اس لقب کو کسی بھی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ لگایا۔ جس طرح آج مختلف عبادت گاہوں کے باہر مسلک اہل حدیث، مسلک بریلوی یا کسی اور مسلک کا لکھا ہوتا ہے، کیا انصار کی مساجد بھی اسی طرح علیحدہ تھی؟ حزب اللہ تعالیٰ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہوئے ہرگز نہ پاؤ گے، چاہے وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس سے قبل شیطان کے گروہ کا بھی ذکر کیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ تمہارے ہی ہیں نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اتخذوا ایمانہم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ ترجمہ: انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے ایک بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ پھر آیت نمبر 17 میں فرمایا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کے مال ان کے کچھ کام آ سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولادیں، یہ جہنمی ہیں، انہیں ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا، یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ ترجمہ: جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ اس کے سامنے بھی اس طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ اپنے طور پر سمجھیں گے کہ یہ کسی بنیاد پر ہیں۔ آگاہ رہو کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ پھر آیت نمبر 19 میں فرمایا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان
الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ ترجمہ: ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطان کا گروہ ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطان کا گروہ ہی خسارے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ سارے لوگ جو ایماندار ہوتے ہیں وہ اللہ کا گروہ یعنی حزب اللہ ہیں، اور وہ سارے جو ایماندار نہیں ہوتے شیطان کا گروہ یعنی حزب الشیطان ہے۔ یعنی حزب اللہ مسلمین کا کوئی صفاتی نام نہیں، بلکہ ہر مومن حزب اللہ یعنی اللہ کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مؤمنین سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 14۔ ترجمہ: یہ بدوی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلم ہو گئے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم نے صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بڑا ہی درگزر فرمانے والا انتہائی مہربان ہے۔ مومن مسلم کی ایک صفت ہے، یہ کوئی علیحدہ جماعت یا گروہ نہیں جسے بنیاد بنا کر اسلام میں کوئی علیحدہ فرقہ بنا لیا جائے اور اس کا کوئی اور نام رکھ دیا جائے۔ جو مومن ہوگا وہ مسلم ہی کہلائے گا۔ اہل بدر، اہل احد، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہا گیا جنہوں نے ان غزوات میں شرکت کی تھی۔ اس بنیاد پہ ان کا علیحدہ مسلک یا مساجد نہیں تھیں۔ اہل الصفا ترمذی ابواب صفت القیامہ والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفا مسلمین کے مہمان تھے، کیونکہ ان کا کوئی گھر نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس مال تھا۔ اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا کلیجہ زمین پر ٹیک دیا کرتا تھا اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ واضح ہوا کہ اہل الصفا وہ لوگ تھے جو کہ یا تو ہجرت کر کے آئے تھے یا ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا۔ انہوں نے ایک چبوترے پر قیام کیا ہوا تھا، اسی مناسبت سے انہیں اہل الصفا کہا جاتا ہے۔ اہل الحجرہ، اس سے مراد حجرے میں رہنے والے ہیں۔ الغرض کہ یہ سب مسلمین میں سے ہی تھے، انہوں نے اپنا نام و پہچان تبدیل نہیں کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ سب ایک ہی رہے۔ کسی نے اپنا نام صدیقی، عمری، عثمانی یا علوی نہیں رکھا۔ شیطان نے ان کے بیچ فساد برپا کروایا۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ عرصہ کے لیے صف آرابی ہوئے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ لوگ ہمیں کیسے پہچانیں گے کہ ہم کون سے مسلم ہیں، اس لیے اپنی پہچان مسلم کے بجائے کچھ اور رکھ لی ہو۔ ان صفات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور بھی صفات بیان فرمائی ہیں، جیسے صادق، راتوں کو جاگنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، لیکن ان سب کے باوجود اہل حدیث جیسا صفاتی نام کہیں نہیں ملا۔ دراصل قرآن و حدیث کو ماننے والے ہی کو مسلمین کہتے ہیں۔ مزید جاری ہے۔